الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے مراد میں اور کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ، تو ہم لوگ کیسے اس عمل کو جائز قرار دے سکتے ہیں جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، عبادت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا، صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ جب خوشی ملے اس موقع پہ خوشی منانا شریعت کی حدود میں رہ کر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تب آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے، ہمارے یہاں ولادت ہوتی ہے بچوں کی، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خوشی کی سالگرہ منانا یہ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی خوشی کی سالگرہ نہیں منائی۔ مکہ فتح ہوا، کیا آپ یوم فتح مکہ مناتے رہے؟ بالکل نہیں۔ بدر کی لڑائی میں فتح ملی تو کیا آپ نے یوم بدر کو ہر سال منایا؟ بالکل ایسا آپ نے نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کیا آپ نے اپنے یوم پیدائش کو ہر سال بطور جشن بطور عید منایا؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جب آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، بار بار آیا، اور موقع تھا کہ اس کو بطور جشن منایا جائے لیکن آپ نے نہیں منایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تابعین نے یہ کام نہیں کیا، تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا، 4 اماموں میں سے کسی امام نے یہ کام نہیں کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس عمل کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ آپ یہ بات سن کے شاید تعجب کریں کہ سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والے مصر کے فاطمی حکمران تھے، رافضی، جو ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے اس قسم کی عیدیں ایجاد کی۔ وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے یوم پیدائش کو بھی بطور عید مناتے تھے، سیدہ فاطمہ کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے تھے، جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہ کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے تھے۔ اس عمل کا آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، صحابہ کرام میں سے کوئی ہوتا، کوئی تابعی ہوتے، کوئی تبع تابعی ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم۔